هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مکسر پہ جو پوچھا گیا ہے کہ صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائی صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا ڈیفرنس ہے؟ صدقہ جو ہوتا ہے یعنی جسے ہم صدقہ بولتے ہیں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ کے راستے میں انسان اللہ کے لیے اس نیت سے دیتا ہے، اس نیت سے کہ کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسا صدقہ دیا جا رہا ہو جو کہ جس کا فائدہ زیادہ دیر تک رہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہو. یعنی کسی نے کوئی لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی ایسا کر دیا جس سے لوگ زیادہ دیر تک فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں کہ اس کا ثواب جاری ہے. اور جو کسی نے ایک ٹائم پہ دیا اور اس کا اسی ٹائم کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، وہ کھانا کھایا اور ختم ہو گیا، وہ اس کو صدقہ بولتے ہیں کہ یہ صدقہ ویسے تو ہے لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہے. جی یہ جو سوال پوچھا گیا یہاں پہ یوٹیوب پہ، اگر کوئی سفارش کا اہل ہے تو اس کی سفارش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا توجروا. اگر کوئی سفارش کا اہل ہو اور اچھے کام میں اس کی سفارش کرنی ہو تو اس کی سفارش کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، سفارش کرنی جائز ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اچھے کام میں کسی کی آپ سفارش کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ اس کی کر سکتے ہوں. اچھا یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے یہاں پہ کہ کیا ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہمیں قرآن میں یا حدیث میں یا کسی امام نے خود کہا ہو کہ مجھے ہی فالو کرو اور باقیوں کو نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ہر ایک امام کو فالو کرنا ہے، ہر ایک امام کو فالو کرنا ہے. اگر کسی مسئلے میں آ کے فلاں امام یہ کہہ رہا ہے اور فلاں امام یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو اس امام کا سورس پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں امام کے پیچھے یہ حدیث ہے، فلاں امام کے پیچھے یہ حدیث نہیں ہے، تو جس کے پیچھے وہ سورس ہے اس کو فالو کر لیں. جہاں پہ اتھینٹک حدیث ہے آپ اس کو فالو کر لیں، ورنہ تو ہر امام کے قول کے پیچھے کسی نہ کوئی حدیث لگا دی ہوئے گی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے ذرا تھوڑا سا ہم اپنے دنیا کے کاموں میں ہر چیز میں خود جان پہچان رکھتے ہیں. اگر ہم بازار میں جاتے ہیں اور کسی نے کوئی سامان لینا ہے تو ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ جوتی یہ اچھی ہے یا وہ اچھی ہے، یہ کپڑا اچھا ہے یا وہ اچھا ہے. ہم اس کو خود پرکھتے ہیں اور دکاندار کے بتانے پہ صرف کافی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے کپڑوں میں، جوتی میں، لینے والے چاولوں لینے لگیں یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، اس کو اٹھا کے پرکھ کے دیکھ کے پھر چیز لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ہم سے یہی مطلوب ہے. نوٹ یاد رکھیں، دین پہ عمل کرنا بھی ایک امتحان ہے اور دین پہ عمل کرتے ہوئے صحیح راستہ تلاش کرنا بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے جو ہم ایک بار بار کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کچھ ہے جو صراط مستقیم نہیں ہے، تبھی تو ہم مسلمان ہو کر بھی ہر نماز میں صراط مستقیم کو مانگتے ہیں، اس لیے کہ کچھ ہے دوسرا جو صراط مستقیم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ فرقان میں کہا ہے نا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تب بھی وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، غور فکر تدبر کرتے ہیں. اس لیے ہر ایک امام کو اچھا ماننا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. لیکن مین چیز کہنا ہے کہ منہج یا دستور یہ ہے جہاں اللہ کا قرآن آ جائے یا نبی کا فرمان یا حدیث آ جائے، بات ختم. پھر آپ کو کوئی بتا دے بھائی حدیث تو موجود ہے لیکن میرا امام یہ کہتا ہے، حدیث تو موجود ہے میرا امام یہ کہتا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں اسلام میں. اس لیے یہ تصور ذہن میں نکال دیں کہ کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، کسی ایک امام یا سب کو فالو کرنا یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں. یہ سارے ائمہ کرام ہمیں دین سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اپنا فرقہ یا مسلک بنانے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، یہ بعد والوں نے بنا لیا ہوا ہے. اس فرقوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.
انہوں نے صرف اور صرف حدیث کو پڑھایا، فقہ کو پڑھایا اور سمجھایا، بعد کسی مسئلے میں ان کو حدیث نہیں پہنچی تو انہوں نے اپنی ایک سمجھ کے مطابق باقی آیات حدیثیں سامنے رکھ کے ایک مسئلہ بتا دیا۔ بعد والوں کو اگر حدیث مل گئی تو اس مسئلے کو چینج کر لیا۔ لیکن اب جو جس دور میں ہم اور گزر گئے، اس تک اتنا تعصب بیٹھ گیا کہ حدیثیں جہاں پھر رہی ہیں میں نے ایک امام کو فالو کرنا ہے، اس لیے نسبت کرنا اپنی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کسی ایک کو فالو کرنا، سب کو فالو کریں۔ ہم یہ کہ ہم سب کو فالو کرتے ہیں، ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے اس امام کا سورس کیا ہے۔ جس امام کے پیچھے آپ کو حدیث مل جائے اسی کی اتباع کریں، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے اور اسی کا نام ہی اسلام ہے۔ جی کیا ہسبینڈ وائف جماعت کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے کیا ہسبینڈ وائف جماعت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ہسبینڈ وائف جماعت کر سکتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف ہو سکتی ہے، بس اس وائف کو پیچھے بالکل پیچھے کھڑا ہونا گا، برابر میں، ساتھ ساتھ نہیں ایک سب میں کھڑا ہو سکتے، اس کو بالکل پیچھے سب میں کھڑا ہونا ہوگا اور جماعت کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ میرا کوشچن ہے کہ میں پڑھنا چاہ رہی ہوں تراویح رات میں عشاء کی نماز کے بعد، لیکن میں آج پڑھتی ہوں پھر 12 جو ہے میں تہجد میں اٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی اگر کوئی آپ رات کو 20 پڑھنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کے اذان تک تہجد کا ٹائم ہے، اور جس کو ہم تراویح بولتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہی ہے جو رمضان میں تراویح کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا کہیں بھی کوئی تراویح کا لفظ نہیں آیا، یہ قیام اللیل ہے، جو رات کا قیام ہوتا ہے تہجد کے بعد، یعنی عشاء کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر کوئی رات کو جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لیں اٹھ کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ہے وہ 8 رکعتیں ہی ہیں، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے تو اس میں منع نہیں ہے، جائز ہیں، آپ 20 بھی پڑھنا چاہیں تو جائز ہیں، لیکن سنت جس کو کہا جاتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتیں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جس میں جو ہے وہ 8 رکعتیں یعنی رات کا قیام ہوتا تھا اور 3 وتر ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی اس طرح ہوتی تھی۔